بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، پہلے حال مکمل۔ تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اور پریزنٹ ٹینس میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ تو ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے قاعدے کے بارے میں نہیں بتایا ہے، بلکہ ہم نے ادھر یہ کوشش کی ہے کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کون سا زمانہ ہے یا کون سا ٹینس ہے، اور اس کو ہم ماضی اور پہلے حال سے کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں، ہم نے اس پر ذرا کوشش کی ہے۔ تو آئیے آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دس ٹینس ایکسپریسز دا کمپلیشن آف این ایکشن بائی ناؤ۔ تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس جو ہے یہ وہ زمانہ ہے جس سے ابھی تک کسی کام کے مکمل ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک کام جو ہے ابھی تک مکمل ہوا ہے، یعنی اس کا ماضی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ پہلے حال میں جو اسی وقت یہ کام جو ہے یہ جو مکمل ہوا ہے، تو ہمارا سارا تعلق اس زمانے میں اس کام کے تکمیل کے تک محدود ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا ڈیفینیشن جو ہے، اٹ از اے کائنڈ آف پریزنٹ ٹینس، یعنی یہ حقیقت میں پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے with a very little difference of meaning، اور اس میں اور پہلے حال کے معنی میں بالکل تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا بلکہ بالکل تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اور اس کا تعلق پہلے حال سے بالکل جڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا وقت اس میں گزر جاتا ہے تو یہ پہلے حال جو ہے یہ پھر پہلے حال مکمل بن جاتا ہے۔ تو ہم نے کچھ مثالیں دی ہیں۔ آئی ایم ریڈنگ اے بک، آئی ایم ریڈنگ اے بک، یہ جملہ ہے پہلے حال کنٹینیوس کا، پریزنٹ کنٹینیوس کا۔ تو اس میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ آئی ایم ریڈنگ اے بک، یعنی میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، یعنی پڑھنے کا عمل ابھی تک جاری ہے اور ختم نہیں ہوا ہے۔ تو اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل جو ہے یہ ابھی تک جاری ہے اور یہ ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ دوسرا جملہ ہے I have read that book، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ I have gone through that book and now I know all about this book، کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور اب میں I know all about it now، اس کے بارے میں مجھے مکمل علم ہے کیونکہ میں نے اس کو پڑھا ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ بھی ہے یہ مجھے معلوم ہے کیونکہ I have gone through it completely۔ یہاں ہم نے ایک جملہ دیا ہے I read it yesterday، اس کا تعلق جو ہے یہ ماضی سے ہے۔ تو یہاں پر ہمارا انٹرسٹ جو ہے ان دا پاسٹ ایکشن، اس جملے میں ہمارا انٹرسٹ جو ہے یہ پاسٹ ایکشن میں ہے، یعنی کتاب کے پڑھنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ایکشن کے بارے میں ہمارا انٹرسٹ ہے۔ اس لیے جب ہم ماضی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارا مقصد جو ہے، ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ کتاب کے تکمیل کے بارے میں نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ ٹائم سے ہوگا، اور پہلے حال مکمل میں ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ کام کی کمپلیشن کے بارے میں ہوگا، یعنی آئی ہیو ریڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو پڑھا ہے۔ تو اس میں ٹائم کا تعین زیادہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ وقت جب تک وہ کام مکمل ہوتا ہے تو اس کا تعلق اسی کام سے ہے۔ ابھی ہم نے ایک چند جملے دی ہے، تو ان جملوں کو ذرا غور سے پڑھنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ پریزنٹ انڈیفینٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ میں کتنا فرق ہے۔ تو یہ ڈرل کی شکل میں یہ جملے ہم نے دی ہے، تو اس پر انشاءاللہ ہم تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں۔ تو استاد جو ہے ٹیچر، وہ احمد سے پوچھتا ہے احمد واٹ از جمیل ڈوئنگ، یعنی کلاس ہے، استاد کھڑا ہے اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسی دوران یعنی پڑھائی کے دوران استاد احمد سے پوچھتا ہے واٹ از جمیل ڈوئنگ، کہ جمیل کیا کر رہا ہے، یعنی یہ جو ہے یہ پہلے حال کنٹینیوس ہے، جاری ہے۔ تو احمد جواب دیتا ہے ہی از اوپننگ ہز بک، یعنی یہ دونوں جو ہے یہ کنٹینیوس ٹینسز ہے۔ تو دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ جمیل کا جو ایکشن ہے وہ جاری ہے، لیکن تھوڑی سی دیر بعد
थोड़ी देर बाद उस्ताद फिर जमील से पूछता है, जमील व्हाट हैव यू डन, जमील व्हाट हैव यू डन। यानी अभी वो अपना किताब खोल रहा था, थोड़ी सी देर बाद उस्ताद पूछता है कि जमील व्हाट हैव यू डन, यानी तुमने क्या कर लिया है। तो जमील जवाब देता है, आई हैव ओपन्ड माई बुक, आई हैव ओपन्ड माई बुक, मैंने अपना किताब खोला है, यानी मैं अपना किताब खोल चुका हूँ। तो इससे मालूम हुआ कि पहले हाल और पहले हाल मुकम्मल में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। दूसरा जुमला, उस्ताद अहमद से पूछता है गो टू द डोर, थोड़ा सा फ़र्क है, यानी गो टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ जाओ। तो जब वो दरवाजे की तरफ जाता है तो इसमें बहुत थोड़ा सा वक्त लगता है, नहीं ज़्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि दरवाज़ा तो कमरे में ही होता है। तो फिर जमील से पूछता है वेयर हैज़ ही गॉन, उसे पूछता है कि दरवाजे की तरफ जाओ। फिर जमील से पूछता है कि वेयर हैज़ ही गॉन, कि वो किधर चला गया है। यानी इस दरवाजे की तरफ जाओ और वेयर हैज़ ही गॉन, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। यानी जब वो दरवाजे की तरफ जाता है, वो खड़ा होता है, तो फिर जमील से पूछता है कि वेयर हैज़ ही गॉन, कि वो किधर गया है। तो ऐसे टेंसेस में, ऐसे ज़माने में इनके लिए पहले हाल मुकम्मल का इस्तेमाल होता है। फिर इसी दौरान, यानी सबक के दौरान, जो कि सबक चल रहा है और सबक का लेसन का दौरान जो ख़त्म होता है, तो उस्ताद अहमद से पूछता है हैव यू लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दिस लेसन, यानी इसका मतलब ये है कि ये सबक का जो दौरानिया जो है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि जारी है, लेकिन थोड़ा सा वक्फा इसमें गुजरा है। तो उस वक्फे के बाद उस्ताद जो अहमद से पूछता है तो वह पहले हाल मुकम्मल का इस्तेमाल करता है। अहमद हैव यू लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दिस लेसन, अहमद जवाब देता है येस आई हैव लर्नड ए लॉट फ्रॉम दिस लेसन। वो ये ऐसा नहीं कहता कि आई लर्नड ए लॉट फ्रॉम दिस लेसन, क्योंकि वो माजी में होगा और अभी तक माजी जो है वो वाक़ई नहीं हुआ है, ये पहले हाल है। तो जो एक्शन इसमें हुआ है तो उससे थोड़ी देर बाद उस्ताद जो अहमद से पूछता है तो वो भी पहले हाल मुकम्मल इस्तेमाल करता है, और शागिर्द जो जवाब देता है तो वो भी पहले हाल मुकम्मल में जवाब देता है। ये दूसरा जुमला जो है हैव यू डन एनी होमवर्क फॉर मी टुडे, यानी आज के बारे में बताता है कि हैव यू डन एनी होमवर्क फॉर मी टुडे। तो इस ऐसे जुमलों में भी हैव का इस्तेमाल होता है और पहले हाल का मुकम्मल का इस्तेमाल किया जाता है। या ऐसा जुमला हैव यू रीड अ ड्रामा बाय शेक्सपियर, क्या तुमने कभी शेक्सपियर का कोई ड्रामा तुमने पढ़ा है। तो मतलब ये है कि अगर हम किससे पूछते हैं कि हैव यू टेकन योर फूड, हैव यू एवर ईटन अ मैंगो, हैव यू एवर बीन टू लाहौर, तो ऐसी जुमलों में हमेशा पहले हाल मुकम्मल का इस्तेमाल होता है। तो हमारे आज की इस लेसन से ये ज़ाहिर होता है कि पहले हाल और पहले हाल मुकम्मल में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन इसको माजी से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि माजी और पहले हाल मुकम्मल में बहुत सारा फ़र्क है।